والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ اس سورت کا نام سورۃ السجدہ ہے، اس میں آیت سجدے کی ہے تو اس مناسبت سے اس کو سورہ سجدہ کہا جاتا ہے۔ سورۃ السجدہ کے نام سے قرآن کریم میں دو صورتیں ہیں، ایک کو حامیم سجدہ کہتے ہیں اور اس کو الف لام میم سجدہ کہا جاتا ہے۔ اسے سورۃ المضاجع بھی کہتے ہیں، مضاجع بستروں کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں آگے جا کر ذکر ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ رات کو اپنے بستر چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اس مناسبت سے اس کا ایک نام سورۃ المضاجع بھی ہے۔ اس سورت کی 30 آیات ہیں اور اس کی ایک انفرادی فضیلت ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ قرآن کریم میں 30 آیات پر مشتمل ایک سورت ایسی ہے جو کہ اللہ کے دربار میں اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی۔ قرآن کریم کی 3 صورتیں ایسی ہیں جو 30 آیات پر مشتمل ہیں۔ ایک یہ سورۃ السجدہ ہے، الف لام میم سجدہ۔ دوسرے نمبر پر سورۃ الملک ہے، وہ بھی 30 آیات پر مشتمل ہے، اور تیسرے نمبر پر سورۃ الفجر ہے، وہ بھی 30 آیات پر مشتمل ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ عذاب قبر سے بچاؤ کے لیے ان تینوں صورتوں کی تلاوت مفید ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے، سورۃ الملک کی اور سورۃ السجدہ کی۔ ان دونوں کی 30 آیات ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ہے کہ رات کو آرام کی طرف تشریف لے جانے سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ جمعہ والے دن فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ پہلی رکعت میں سورہ الف لام میم سجدہ کی تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں سورۃ الدہر کی تلاوت فرماتے تھے۔ یہ جمعے کے دن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے تھا۔ اس صورت میں بھی گزشتہ صورت کی طرح عقائد کا ذکر ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، اور مکہ مکرمہ میں یہ کام نہ کرو، بازو سے نہ کھینچو بیٹا، اس کو اس طرح گرفتار تو نہ کرو، ایسے کام نہ کرو، پیار سے سمجھاؤ، بازو سے کھینچ کے تو نہ لے کے جاؤ، یہ تو ہمارے پاس پڑھتا ہے یہ بچہ، داروغے نہ بنو، پیار سے سمجھاؤ بچوں کو۔ کیا بات ہو رہی تھی؟ ہاں، بچے سن رہے ہیں تو ستے پئے ہو۔ گزشتہ صورت کی طرح اس صورت میں بھی عقائد کا ذکر ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ بھی مکی صورت ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کا زمانہ نزول بھی مکی زمانے کے وسط کا ہے۔ یہ گزشتہ تقریباً کئی صورتیں آپ کے سامنے آئی ہیں، اور وہ سب کی سب ایک ہی زمانے سے تعلق رکھتی ہیں، یعنی مکی زمانے کے جو وسط کا زمانہ تھا، 5 نبوی، 6 نبوی، 7 نبوی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زمانے کے وسط کا زمانہ کہلاتا ہے۔ تو یہ صورتیں اسی زمانے میں نازل ہوئی ہیں، اور اس زمانے میں حالات کے تقاضے کے مطابق قریش مکہ کو عقیدہ توحید سمجھایا جاتا تھا، عقیدہ آخرت سمجھایا جاتا تھا۔ اس صورت میں بھی انہی عقائد کا ذکر ہے۔ ابتدا قرآن کریم کی حقانیت سے ہوتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اور اس صورت کے آخر میں پھر اسی بات کو ایک اور اسلوب میں سمجھایا جاتا ہے کہ تم جانتے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی کتاب نازل ہوئی تھی، تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی کتاب نازل ہونے کا کیوں انکار کرتے ہو؟ یعنی یہ کوئی پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا کہ اللہ کی کتاب نازل ہوئی ہے، گزشتہ زمانے میں بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوتی نہیں ہیں۔ قرآن کریم کی حقانیت کے ساتھ ساتھ اس میں عقیدہ توحید کا بھی ذکر ہے، عقیدہ آخرت کا ذکر ہے، انسانی تخلیق کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور مختلف تاریخی شواہد کا ذکر ہے، خود کائنات میں جو اللہ کی نشانیاں ہیں ان کا ذکر ہے۔ یہ تمام نشانیاں ذکر کر کے اللہ کی قدرت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ جو رب اتنی قدرتوں کا تن تنہا مالک ہے، پھر وہ عبادت کا بھی تن تنہا مستحق ہے، اور انسان کا فرض ہے کہ وہ اس کو عبادت میں اکیلا سمجھے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ اور جب اس کو قدرت والا مان لیا
تو پھر یہ بھی مان لو کہ وہ تمہیں قبر سے نکال کر زندہ کرے گا۔ جو اتنی بڑی قدرتوں کا مالک ہو تو اس کے لیے انسان کو دوبارہ نکالنا کون سا مشکل ہے۔ تو انہی مضامین پر یہ صورت مشتمل ہے۔ الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے بارے میں بارہا آپ کے سامنے وضاحت آ چکی ہے کہ اس کا مفہوم امت کو نہیں بتایا گیا، اور امت بغیر اس کے مفہوم کو جانے اس پر ایمان لانے کی پابند ہے۔ یعنی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں اگرچہ ہمیں اس کا مفہوم نہیں معلوم۔ تنزیل الکتاب، یہ اللہ کی یہ کتاب نازل کی جا رہی ہے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کس کی جانب سے نازل کی جا رہی ہے؟ من رب العالمین، رب العالمین کی جانب سے، رب العالمین کی طرف سے یہ ایک ایسی کتاب اتاری جا رہی ہے جس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے۔ آپ سے کوئی مخاطب ہوتا ہے تو اپنا تعارف کرواتا ہے۔ آپ جب خبریں بھی سنتے ہیں تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان ہے یا یہ وائس آف امریکہ ہے، تو سننے والے کا اندازہ لگا کر پھر آپ اسی کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتے ہیں کہ یہ بات کہاں سے کہی جا رہی ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بات کہاں سے ہو رہی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے، اور اس میں مزید شدت پیدا کرنے کے لیے، مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک طرف سے دعویٰ بھی ہے اور اس کے اندر دلیل بھی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی اس میں شک نکال کر لا سکتا ہے تو لا کر دکھائے۔ جو اللہ کی جانب سے ہے، جو رب العالمین ہے، تو اس کی طرف سے جو کلام اتارا جائے گا اس میں شک کہاں سے آئے گا؟ ام یقولون افطرا، کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغمبر نے اسے خود گھڑ لیا ہے، یعنی یہ پیغمبر کا افتراء کردہ ہے؟ بل هو الحق من ربک، نہیں، یہ تو وہ حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے۔ لتنذر، اس لیے تاکہ آپ خبردار کریں، قوما، ایک ایسی قوم کو، ما اتاہم من نذیر من قبلک، جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، لعلہم یہتدون، تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائیں۔ یعنی کیا یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن کریم پیغمبر نے خود گھڑا ہے؟ نہیں، یہ پیغمبر نے نہیں گھڑا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ کی طرف سے یہ کیوں نازل کیا گیا؟ تاکہ ایک ایسی قوم کو سمجھایا جائے جس کی طرف پہلے کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ حجاز کے علاقے میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ عربوں میں اس زمانے سے کوئی پیغمبر نہیں آیا تھا۔ ویسے عربوں میں مختلف انبیاء تشریف لاتے رہے ہیں۔ قدیم زمانے میں حضرت ہود علیہ السلام تشریف لائے، حضرت صالح علیہ السلام تشریف لائے، یہ شمالی اور جنوبی عرب کے خطوں میں تشریف لاتے رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل تشریف لائے، حضرت شعیب علیہ السلام وہ بھی عرب کے علاقے میں تشریف لائے، اور ان تمام انبیاء کو تشریف لائے ہوئے ہزاروں برس گزر چکے تھے۔ حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام یہ عرب کے دیگر خطوں میں آئے تھے۔ حجاز مقدس کے علاقے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آیا۔ ہزاروں برس سے یہاں کوئی پیغمبر تشریف نہیں لائے۔ ارد گرد کے دیگر علاقوں میں پیغمبر آتے رہے ہیں، جیسے عربوں کے قریب بنی اسرائیل آباد تھے، جو عربوں کے چچازاد بھی تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ شام کے علاقے میں، فلسطین کے علاقے میں یہاں بنو اسرائیل آباد تھے، اور یہاں پیغمبر آتے رہے ہیں۔ اردن کے علاقے میں بھی پیغمبر آتے رہے ہیں۔ تو عربوں کے گرد و پیش کے علاقوں میں حضرات انبیاء علیہ السلام کی تشریف آوری ہوتی رہی ہے، اور قدیم زمانے سے ہی عربوں کا ان علاقوں میں تجارت کے لیے آنا جانا ہوتا تھا۔ یعنی ان پیغمبروں کی تعلیمات یہاں تک پہنچتی تھی، اگرچہ وہ پیغمبر تو اپنے علاقوں کے لیے تھے، لیکن بہرحال توحید کی، رسالت کی اطلاعات عربوں تک آتی تھی۔ پھر خود عربوں کے اندر سینہ بسینہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین چلا آ رہا تھا۔ خود عربوں کے اندر ایک ایسی جماعت ہر زمانے میں موجود رہی ہے جو کہ توحید کی قائل ہوتی تھی، جنہیں حنفاء کہا جاتا تھا۔ تو بہرحال اس خطے میں اللہ کا پیغام کسی نہ کسی شکل میں تو تھا، لیکن باقاعدہ پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد تشریف نہیں لائے۔ اس وجہ سے عربوں کو امیین قوم کہا جاتا تھا، یعنی ایسی قوم جس کے پاس اللہ کا کلام نہیں ہے۔ یہودی اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے، عربوں کو امی قوم کہتے تھے کہ ان کے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے، ہم صاحب کتاب لوگ ہیں، ان کے پاس تو کتاب نہیں ہے۔
تو یہاں یہی فرمایا جا رہا ہے کہ یہ اللہ نے کتاب اس لیے نازل کی تاکہ ایک ایسی قوم کو ڈرایا جائے، ڈرانے سے مراد خبردار کیا جائے جن کے پاس طویل زمانے سے اللہ کا کلام نہیں آیا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے، یعنی یہاں بڑی تاکید کے ساتھ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم کسی کا گھڑا ہوا نہیں ہے، یہ براہ راست اللہ کی طرف سے۔ اور عرب اس کو سمجھتے بھی تھے، جیسے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان 40 برس کی حیات مبارکہ اس طرح گزاری تھی کہ عربوں کا ہر فرد آپ کی صداقت اور دیانت پر یقین رکھتا تھا، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، اور مختلف معاملات میں حضور علیہ السلام پر اعتماد کرتے تھے، آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے تھے، اور آپ کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات پر بلا چون چرا کیے وہ یقین کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سچ کے سوا کچھ سنا نہیں تھا، اور وہ آپ کے کلام کا اسلوب بھی جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب کلام کیا ہے، آپ کس طریقے سے کلام فرماتے۔ اب اس 40 برس کے بعد جب اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے انہوں نے قرآن کریم کی آیات سنی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ ابتدائی آیات ہیں جو قرآن کریم کی نازل ہوئی، اور اس کے بعد سورہ النصر کی آیات ہیں، اور پھر قرآن کریم کی صورتیں مسلسل نازل ہونا شروع ہوئی۔ تو کوئی بھی دانش مند عرب یا کوئی بھی عقل رکھنے والا عرب یہ فرق آسانی سے کر سکتا تھا کہ یہ جو شخصیت ہمارے درمیان 40 برس سے رہ رہی ہے یہ ان کا اپنا کلام نہیں ہے، کیونکہ ان کے اپنے کا اسلوب کچھ اور ہے، اور اس کلام کا اسلوب ہی کچھ اور ہے، اس کا انداز ہی کچھ اور ہے۔ کلام کے اسلوب سے بھی وہ سمجھتے تھے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شخصیت پر ان کو اعتماد تھا کہ ان کی زبان مبارکہ سے تو سچ کے سوا کچھ نکلتا نہیں ہے، یہ تو سچ ہی بولتے ہیں۔ تو انہیں اندر سے تو بہرحال یقین تھا، لیکن وہ تعصب کے مارے ہوئے تھے، اور مختلف نشستوں میں آپ کے سامنے ان کے تعصبات آ چکے ہیں کہ وہ کس طریقے سے تعصب رکھتے تھے کہ جیسے قبائلی رقابت تھی۔ ابو جہل نے ایک موقع پر کہا کہ بنو ہاشم نے سخاوتیں کی تو ہم نے بھی سخاوتیں کی، انہوں نے فلاں کام کیے تو ہم نے بھی کیے۔ اب وہ کہنا شروع ہو گئے کہ ہم میں ایک نبی آیا ہے تو ہم کیسے ان کی برتری کو تسلیم کر لیں۔ یعنی کسی نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا تمہیں ان پر یقین نہیں ہے، تو اس نے یہی جواب دیا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ سچ بول رہے ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، لیکن میں کیسے ان پر ایمان لاؤں کہ یعنی وہی قبائلی تعصب تھا کہ بنو ہاشم کے ہم برابر چلتے تھے، اور آج اب وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان اللہ کے پیغمبر ہیں اور ہم ان پر ایمان لے ہیں تو ہمارا جو بنو مخزوم قبیلہ ہے وہ تو ان کی تابع ہو جائے۔ تو قبائلی تعصب تھا، کچھ دیگر تعصبات تھے، اور کچھ کی عقل پر واقعتاً پردہ بھی پڑا ہوا ہوگا۔ تو یہ تمام وہ بنیادی تھی جن کی بنا پر عرب کرتے تھے۔ تو یہاں انہیں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ قرآن کریم اللہ کی جانب سے نازل کردہ۔ قرآن کریم کی دلیل کا ایک اسلوب یہ بھی ہے کہ جو چیز واضح ہو اس واضح چیز کے لیے پھر کوئی منطقی دلیل نہیں دی جاتی، بس یہی کہا جاتا ہے کہ یہ چیز ہے۔ جیسے فرض کیجئے کوئی یہ باہر رات ہے، اب کوئی یہاں کھڑا ہو کر کہنا شروع کر دے کہ یہ دن ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی منطقی دلیل تو نہیں لائیں گے نا، اس کو دلیل سے تو نہیں سمجھائیں گے، اس کو کہیں گے ارے بھائی یہ رات ہے، اور آپ کا یہ کہنا ہی اپنی جگہ پر کیا ہوگا، دلیل ہوگا۔ تو جو چیز واضح ہو اس کی وضاحت کو مزید واضح کرنے کے لیے کوئی دلیل نہیں لائی جاتی، بس قائل کو کہا جاتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے۔ تو اسی اسلوب کے مطابق قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ، یہ انسانی کلام نہیں ہے، اور بس یہی اللہ جل جلالہ کا یہی فرمانا ہی کافی ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ دعویٰ بھی ہے اور دلیل بھی ہے۔ دعویٰ تو یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کے اندر خود دلیل بھی ہے کہ اگر یہ انسانی کلام ہے پھر تم بھی بنا کے لے آؤ، تم بھی انسان ہو، اور اگر تم نہیں لا سکتے تو پھر مان لو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو اور ان کے درمیان ساری چیزوں کو 6 دن میں پیدا کیا۔ ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ یہاں اللہ کا تعارف ہے، اللہ جل جلالہ کی صفات کا بیان، اللہ کی قدرتوں کا بیان، کہ جو ارد گرد کی کائنات تم دیکھتے ہو، آسمان دیکھتے ہو، زمین دیکھتے ہو، تو یہ اللہ نے پیدا کیے ہیں اور 6 دنوں میں پیدا کیے ہیں۔
جیسے ایک روایت کا مفہوم ہے، غالباً سنن نسائی کی روایت ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہفتے کے دن مٹی کو پیدا فرمایا، اتوار کے دن پہاڑوں کو پیدا فرمایا، پیر کے دن درختوں کو پیدا فرمایا، منگل کے دن برائیوں کو پیدا فرمایا، اور بدھ کے دن نور کو پیدا فرمایا، جمعرات کے دن جانوروں کو پیدا فرمایا، اور جمعے کے دن کی آخری گھڑی میں یعنی عصر کے وقت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ تو 6 دنوں میں اللہ نے یہ کائنات بنائی، اور پھر 7ویں دن اللہ تبارک و تعالی نے یہاں انسان کو پیدا کیا۔ تو آیت کا خلاصہ کیا نکلا کہ یہ کائنات جو تمہیں ارد گرد نظر آ رہی ہے، یہ اللہ نے 6 دنوں میں پیدا فرمائی۔ اب یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ دن سے کیا مراد ہے۔ ظاہر ہے کہ جس وقت کائنات پیدا ہوئی اس وقت سورج تو تھا نہیں، دن تو بنتا ہے سورج کی گردش سے، تو یہ جو اجرام فلکی ہیں یہ تو اس وقت نہیں تھے، تو دن سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ دن سے مراد وقفہ ہو سکتا ہے، ایک مدت ہو سکتی ہے، بے شک وہ اتنی مدت بھی ہو جتنی ایک دن کی ہوتی ہے، اگرچہ اس وقت دن نہیں تھا باقاعدہ، جسے ہم دن کہتے ہیں۔ تو گویا اللہ نے زمین و آسمان کو 6 مراحل میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ تو ایک کلمہ کن سے بھی اس کو پیدا کر سکتا تھا، اللہ تو قدرت کا مالک ہے، لیکن اس نے اس کائنات کو 6 مراحل میں تقسیم کر کے پیدا فرمایا، گویا کہ انسان کو پیغام دیا کہ کوئی بھی کام کیا جاتا ہے وہ تدریج کے ساتھ گریجولی کیا جاتا ہے، یعنی بتدریج کسی بھی کام کو کیا جاتا ہے۔ تو کائنات بھی اللہ تبارک و تعالی نے تدریجاً پیدا فرمائی ہے، ورنہ وہ کلمہ کن سے بھی پیدا کر سکتا تھا۔ تو انسان کو حکمت اور تدریج سکھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ یہ کائنات اللہ نے پیدا کی ہے اور مختلف مراحل میں تقسیم کر کے پیدا کی، اور کائنات کو پیدا کرنے کے بعد ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا۔ استوا کا مطلب ہوتا ہے قائم ہونا، بیٹھنا، اور آپ جانتے ہیں کہ بیٹھنا یہ جسم کی صفت ہے، یعنی ہم سب کو اللہ نے جسم دیا ہے تو ہم بیٹھے ہیں، تو بیٹھنے کے لیے جسم کا ہونا لازمی، اور جس کا جسم ہوتا ہے اس کا ایک مکان ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ ہے تو دوسری جگہ نہیں ہے۔ جیسے ہم سب کا جسم ہے، مادی چیزوں کا جسم ہوتا ہے تو وہ ایک جگہ پہ ایک جگہ ہوتی ہیں، دوسری جگہ وہ نہیں ہوتی۔ تو چونکہ استوا کا یہ مطلب لینے میں اللہ تبارک و تعالی کی یعنی یہ مطلب اللہ کی شان کے مطابق نہیں ہے، اس لیے اس کا ترجمہ یہی کیا جاتا ہے کہ اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے مطابق ہے۔ پہلے سورہ آل عمران کے آغاز میں جو لوگ تھے ان کے سامنے یہ تفصیل سے بات آ چکی ہے، اور باقی بھی مختلف مقامات پر اس پر بحث آ چکی ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں۔ قرآن کریم کی کچھ آیات متشابہات ہیں، کچھ محکمات ہیں۔ محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا مفہوم واضح ہے، اور انسان کی عملی زندگی کا دار و مدار محکمات پر ہوتا ہے، اور کچھ متشابہات ہیں۔ متشابہات کا مفہوم یہ کہ جن کا مفہوم انسان کو نہیں آتا، یعنی یہ انسان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری عقل کل نہیں ہے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جو تمہاری عقل سے ماوراء ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی وہی نظریہ ہے کہ ہمارا اس پر ایمان ہے، اگرچہ اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے۔ استوا علی العرش کے بارے میں امت میں اس کے مفہوم کے بارے میں امت کی 2 بڑی آراء ہیں، علماء کے 2 بڑے گروہ ہیں۔ اکثر علماء جن میں بڑے بڑے ائمہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے علماء، ان کا نقطہ نظر تفویض کا تھا۔ تفویض کا مطلب سپردگی، کہ ہم اس کا مفہوم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اس کا جو بھی مفہوم ہے اللہ کو معلوم ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کا یہ جملہ معروف ہے کہ الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ، کہ استوا تو معلوم ہے کہ استوا ہے، استوا علی العرش، ہم اس کے قائل ہیں، یہ تو معلوم ہے، لیکن اس استوا کی کیفیت کیا ہے یہ مجہول ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم۔ والایمان بہ واجب، اس پہ ایمان کیا ہے، واجب ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ یہ میں بار بار عرض کرتا رہتا ہوں، اور آج کل ہمارا جو جدید ذہن ہے وہ اسے قبول نہیں کرتا کہ ہر جگہ سوال نہیں کیا جاتا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ انسان کی عقل سے ماوراء ہوتی ہیں، انسان انہیں سمجھ نہیں سکتا، اللہ نے انسان کو وہ سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں دی۔
تو جب سمجھنے کی صلاحیت نہیں دی پھر وہ کیسے سمجھے گا؟ اس لیے فتنوں سے بچانے کے لیے پھر یہی سلامتی کا راستہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں سوال نہ کرو. جیسے امام مالک نے فرمایا کہ اس کے بارے میں سوال کیا ہے؟ بدعت ہے. تو یہ امت کا معروف نقطہ نظر ہے اور اسی پر یقین رکھنے میں کیا ہے؟ سلامتی کا راستہ ہے. ثم استوى علی العرش، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا جیسے اس کی شان کے مطابق ہے. ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے سوا نہ تمہارا کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی سفارشی. یعنی اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی رکھوالا ہے اور نہ کوئی سفارشی ہے. یہ عربوں کے نظریے پر چوٹ ہے. عرب یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تو ہے جس نے کائنات کو پیدا کیا، لیکن یہ بت جو ہیں یہ ہمارے رکھوالے بھی ہیں، یہ ہماری شفاعت بھی کریں گے، اور قیامت کے دن اگر ہے تو یہ جو بت ہیں ان کی شفاعت لازمی طور پر سنی جائے گی. تو اس کا جواب دیا گیا کہ اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی رکھوالا ہے نہ کوئی شفاعت کرنے والا نہ کوئی سفارشی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہم بھی شفاعت کے قائل ہیں، مسلمان شفاعت کے قائل ہیں، خود دین کی تعلیمات میں اس کا ذکر ہے، لیکن اس اضافے کے ساتھ کہ شفاعت ہوگی لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی، جبری شفاعت نہیں. جو بھی شفاعت ہے اللہ تبارک و تعالی کی اجازت سے ہوگی. افلا تتذکرون، کیا پھر بھی تم کسی نصیحت پر دھیان نہیں دیتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ اللہ نے کائنات پیدا کر دی پھر انسان کے سپرد کر دی اور الیاذ باللہ خود معطل ہو گئے. نہیں، اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کے ایک ایک لمحے کا انتظام بھی وہ خود کرتا ہے. خالق بھی وہ ہے، مدبر بھی وہ ہے، تدبیر بھی وہ خود کرتا ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے. ثم یعرج الیہ، پھر وہ کام اس تک پہنچتا ہے. فی یوم، ایک ایسے دن میں، کان مقدارہ الف سنہ، جس کی مقدار 1000 سال ہوتی ہے، مما تعدون، اس گنتی کے اعتبار سے جو تم کرتے ہو. پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتی ہے. اس آیت کی تفسیر میں علماء کے مختلف اقوال ہیں. بعض حضرات نے اس کو بھی متشابہات میں شمار کیا ہے کہ 1000 برس سے کیا مراد ہے، وہ دن جو 1000 برس کے برابر ہے، اس سے مراد کیا ہے یہ بھی اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. گویا یہ بھی متشابہات میں سے ہے. کچھ مفسرین نے اس کی تشریح کی ہے اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جو کام زمین میں نازل کرتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے جو خدائی سکیم ہوتی ہے روئے زمین کے لیے، تو وہ بڑے طویل مدت کے لیے ہوتی ہے. وہ کوئی 1 سال کے لیے، 1 لمحے کے لیے، 2 دنوں کے لیے نہیں ہوتی. بسا اوقات اللہ کی اس سکیم پر عمل درآمد کے لیے انسانوں کی گنتی کے اعتبار سے، انسانوں کے کیلنڈر کے اعتبار سے 1000 برس بھی گزر جاتے ہیں. اور اس کے بعد جو اللہ کی وہ ایک اللہ کا جو حکم ہے یا خدائی سکیم ہے جسے روئے زمین پر نافذ ہونے میں 1000 برس لگے ہیں، جس کو نتیجے تک پہنچنے میں 1000 برس لگے ہیں، پھر اس کے نتائج واپس اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. یہی مطلب ہے کہ وہ روئے زمین میں ہر کام کا انتظام کرتا ہے اور بسا اوقات اس کام کے انتظام میں اس کی مشیت کے مطابق 1000 برس لگ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ اس کام کے نتائج واپس جا کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں. ایک اور جگہ بھی اسی کا ذکر ہے 1000 برس کا، اور عذاب کے ساتھ اس کا تعلق ہے. وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ، کہ کیا یہ لوگ آپ سے عذاب جلدی طلب کرتے ہیں؟ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ، تو اللہ تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، عذاب ان کی طرف آئے گا. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، لیکن جو دن یہ لوگ شمار کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں تو ان کا اللہ کا جو دن ہے وہ تو ان کے 1000 دنوں کے برابر، 1000 سالوں کے برابر ہو سکتا ہے. یعنی یہ بتایا جا رہا تھا کہ اللہ کا عذاب تم پر آئے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب وہ عذاب اللہ کی سکیم ہے اور اس سکیم کو نافذ ہونے میں تمہاری کیلنڈر کے مطابق 1000 برس بھی لگ سکتے ہیں. ایک نسل کے نتائج اگلے بھگتنے پڑ سکتے ہیں. تو روئے زمین میں انسان کی جو بدعمالیاں ہیں ان پر جو نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کو بعض اوقات 1000 برس لگ جاتے ہیں. گویا کفار کو یہ کہا جا رہا ہے. اصل میں اس زمانے میں کفار یہ پروپیگنڈا کرتے تھے
کہ ہمیں ڈرایا جاتا ہے عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، کدھر ہے عذاب، کیوں نہیں آ رہا؟ تو انہیں یہی سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم نے ابھی گناہ کیا فوراً اللہ کا عذاب تم پہ آ جائے۔ اللہ جو کہہ رہے کہ عذاب آئے گا تو عذاب آئے گا، لیکن عذاب آنے میں 1000 برس بھی لگ سکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں تو وہ 1 دن ہوگا، لیکن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 برس لگے گا۔ اللہ کے ہاں 1 دن ہونے کا مطلب کہ اللہ کا تو وہ ایک حکم ہے، لیکن اس حکم کو نافذ ہونے میں تمہارے گنتی کے مطابق کتنے برس لگ سکتے ہیں؟ 1000 برس۔ یہ ایک جملہ آپ سنتے ہیں نا کہ قوموں کی زندگی میں صدیاں کوئی بڑی چیز نہیں ہوتی، تو وہ بھی اسی کتاب ہے کہ بعض اوقات اقوام جو محنت کرتی ہیں تو ان کے نتائج مرتب ہوتے ہوتے 100 سال گزر جاتے ہیں، 200 سال گزر جاتے ہیں، 1000 برس گزر جاتے ہیں، اس کے بعد اس قوم کے نتائج کا ثمرہ انہیں کیا کرنا پڑتا ہے؟ بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی نے کوئی کام آج کیا اور کل فوری طور پر اس کا نتیجہ اس کو مل جائے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر کام کا انتظام خود کرتا ہے۔ ثم یعرج الیہ فی یوم، پھر وہ کام ایک ایسے دن میں اس کے پاس اوپر پہنچ جاتا ہے، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، جس کی مقدار تمہاری گنتی کے حساب سے 1000 سال ہوتی۔ ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، وہ ہر چھپی اور کھلی چیز کا جاننے والا ہے، جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی رحمت بھی کامل ہے۔ کھلی اور چھپی ہوئی چیزیں یہ انسانوں کے اعتبار سے، اللہ کے ہاں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ انسانوں کی نگاہ اور بصارت محدود ہے نا کہ آپ اس دیوار کے پار نہیں دیکھ سکتے، ایک وقت میں آپ ایک ہی چیز کو دیکھتے ہیں، ایک ہی چیز کو سنتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ کے ہاں غیب اور مشاہدہ اس کا کوئی فرق نہیں ہے، تو یہاں جو غیب اور شہادت کا فرمایا گیا تو وہ ہماری سمجھ کے اعتبار سے کہ تم جس چیز کو غیب سمجھتے ہو اللہ کے ہاں وہ غیب نہیں ہوتا، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلق، اس نے جو چیز بھی پیدا کی اسے خوب بنایا، خوبصورت پیدا کی۔ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، اور انسان کی تخلیق کی ابتدا گارے سے کی۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، پھر اس کی نسل ایک نچوڑے ہوئے حقیر پانی سے چلائی۔ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ، پھر اسے ٹھیک ٹھاک کر کے اس میں اپنی روح پھونکی۔ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اے انسانوں تمہارے لیے کام، آنکھیں اور دل پیدا کیے۔ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو۔ اب یہاں انسانوں کی تخلیق کا ذکر ہے۔ پہلے یہ بتایا گیا اللہ نے جو بھی چیز پیدا کی ہے خوبصورت پیدا کی۔ آپ گرد و پیش میں دیکھ لیں اس کائنات میں کتنا تنوع ہے، مختلف چیزیں ایک دوسرے سے کتنا مختلف ہیں، درخت ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ایک درخت کے پتے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، ایک درخت پر لگا ہوا ایک قسم کے پھل کا ہر دانہ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ ایک درخت ہے، ایک قسم کا پانی دیا جا رہا ہے، ایک قسم کی غذا کھاد اس کو دی جا رہی ہے، ایک انسان اس کی پرورش کر رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے، لیکن اس درخت کے پھل کا ذائقہ مختلف ہوتا ہے۔ ایک آم دوسرے آم سے مختلف ہے، ایک سیب دوسرے سیب سے مختلف ہے، حالانکہ اس کو پانی تو ایک ہی دیا جا رہا ہے، کھاد بھی ایک دی جا رہی ہے، اور اس کی آب و ہوا بھی ایک ہے، سب چیزیں ایک ہیں، پھر وہ ذائقہ کیوں مختلف ہے؟ تو کوئی ٹیکنالوجی اس کو ایکسپلور کر سکتی ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے، تنوع ہے۔ تو کائنات میں جہاں بھی دیکھیں آپ کو رنگینی، رنگا رنگی، خوبصورتی اور تنوع نظر آئے گا۔ تو یہی فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی ہے خوبصورت پیدا کی۔ اب اس کے بعد اس کائنات میں جو مرکز نگاہ ہے، جو یوں کہہ لیجئے جو کائنات کا مہمان خصوصی ہے انسان، اس کا ذکر ہے، اس کی تخلیق کا ذکر ہے۔ اولین انسان کی تخلیق براہ راست اللہ کی جانب سے ہے، اور بعد کے انسانوں کی تخلیق میں پھر اللہ نے خود انسان کو انوالو کیا کہ اللہ نے انسان کو پیدا بھی کیا اور اس کے اندر ایسی صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ اگلی نسل کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انسان کی تخلیق کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ نے گارے سے کی۔ جیسے روایات کا مفہوم ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا، انہوں نے پوری روئے زمین میں سے جگہ جگہ سے مٹی اکٹھی کی، اسی مٹی سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور چونکہ مٹی کی صفات الگ ہوتی ہیں، اس کا رنگ الگ ہوتا ہے، مختلف رنگوں کی ہوتی ہے، کوئی سفید ہے، کوئی بھوری ہے، کوئی کالی ہے، کوئی سرخ ہے، تو اللہ نے وہی رنگ جو ہے وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں چلا دی۔
اور چونکہ ہر مٹی کی صفت الگ ہوگی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی اولاد کی طبیعتیں الگ کر دی. کسی کی طبیعت میں سختی ہے، کسی کی طبیعت میں نرمی ہے، کسی کی طبیعت میں درستی ہے. تو یہ انسان کی اسی مادہ تخلیق کے صفات کے اعتبار سے ہے. تو اللہ نے اول انسان حضرت آدم علیہ السلام کو اس طرح براہ راست اپنے حکم سے پیدا کیا کہ وہ مٹی سے پہلے وہ بنایا گیا، انسانی صورت تخلیق کی گئی، پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے اس میں روح ڈال دی گئی. انسان روح مع الجسد کا مجموعہ ہے. انسان صرف روح کا نام بھی نہیں ہے، صرف جسم کا نام بھی نہیں. جسم کی اپنی اہمیت ہے، روح کی اپنی اہمیت ہے. آگے کچھ اس کی مزید وضاحت آئے گی. تو یہ پہلے انسان کو اللہ نے پیدا کیا. اب آگے انسانوں کی پیدائش میں خود انسان کا اپنا عمل دخل ہوتا ہے. یہ اللہ کی کتنی بڑی کاریگری ہے کہ اس نے انسان کو پیدا بھی کیا اور انسان کے اندر ایسی صفت بھی رکھی ہے کہ وہ اگلے انسان کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے. توالد اور تناسل کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا کیا. اور ایک ایسا حقیر پانی جو کہ کپڑے کو لگ جائے کپڑا دھونا پڑتا ہے، جسم کو لگ جائے جسم دھونا پڑتا ہے، نماز نہیں ہوتی، دنیا کا کوئی آدمی اس کو پاک نہیں سمجھتا، اس کو پاکیزہ نہیں سمجھتا. تو جسے حقیر سمجھا جاتا ہے اسی قطرے سے اللہ تبارک و تعالی ایک انسان کھڑا کر دیتا ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالی کا خلیفہ ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی کاریگری ہے، کتنی بڑی قدرت ہے. آگے انسان کی صلاحیتوں کا ذکر ہے. اللہ نے انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے ابتدائی طور پر 5 حواس دیے ہیں جنہیں ہم حواس خمسہ 5 سینسز کہتے ہیں. آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہے، ناک کے ذریعے سونگھتا ہے، زبان کے ذریعے چکھتا ہے، ہاتھ کے ذریعے وہ چھوتا ہے، کان کے ذریعے سنتا ہے. تو یہ علم حاصل کرنے کے ابتدائی اور بنیادی ذرائع ہیں. ان میں سے 3 ذرائع کی اپنی اہمیت ہے، بلکہ 2 ذرائع کی، ایک کان ہے اور ایک آنکھ ہے. تو یہاں اللہ نے کان، آنکھ اور دل کا ذکر کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ کہ اس نے تمہارے لیے کان بنائے، آنکھیں بنائیں، دل بنائے. کانوں اور آنکھوں کے ذریعے انسان معلومات حاصل کرتا ہے، اور دل سے مراد انسان کی وہ صلاحیت ہے جس کے ذریعے ان معلومات کو وہ پروسیس کرتا ہے. یعنی وہ ایک پروسیسنگ کی مرحلے سے گزرتے ہیں، ان پر کام ہوتا ہے اور انسان ایک نتیجہ حاصل کر لیتا ہے، جسے ہم ذہن کہتے ہیں، مائنڈ کہتے ہیں. آنکھوں سے آپ نے ایک چیز دیکھ لی، اب فوری طور پر اندر وہ اس کو فلٹر کر کے آپ کو ایک نتیجہ دے دیتا ہے کہ یہ چیز فلاں ہے، یہ رنگ فلاں ہے. یہی صورتحال کان کا ہے. تو بنیادی ذرائع یہ 2 ہیں جن کی اہمیت دوسروں سے زیادہ ہے. اور اگر یہ 2 ذرائع نہ رہیں، کان نہ ہو، آنکھیں بھی نہ ہو، تو پھر انسان محتاج ہو جاتا ہے بہت زیادہ. تو ان 2 ذرائع کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے، کانوں کی بھی اور آنکھوں کی بھی. اور اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو کانوں کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے. اگر ایک آدمی نابینا ہے لیکن کانوں کی صفت سے متصف ہے، کانوں کی صلاحیت اس کی ہے، تو وہ عالم بن جاتا ہے سننے کے ذریعے، دیگر حسیات کے ذریعے. لیکن کوئی کان سے بھی محروم ہو تو اس کے لیے پھر آگے جانا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور سننے کی صفت ایسی ہے جو کہ بہت پہلے سے انسان کا ساتھ دیتی ہے. ماں کے پیٹ میں بچہ سنتا ہے، وہ ماں کی آواز کو بھی پہچانتا ہے، اگرچہ اس وقت وہ دیکھنے کی صلاحیت اتنی زیادہ نہیں رکھتا. پھر جب وہ باہر آتا ہے تو سنتا ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن دیکھنے کی صلاحیت اس کی چند سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں ہوتی. تو بہرحال انسان کو اللہ نے جو بھی صلاحیت دی ہے اس کی اپنی ایک اہمیت ہے، اور ہر صلاحیت انسان کے لیے اپنی ایک جداگانہ افادیت رکھتی ہے. کسی بھی صلاحیت کے بغیر انسانی زندگی مشکل ہو جاتی ہے، انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. اسی لیے فرمایا کہ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں تمہارے اوپر، تو شکر کرو. لیکن صورتحال کیا ہے؟ قلیلا ما تشکرون، تم لوگ شکر تھوڑا ہی کرتے ہو. ایک اور جگہ فرمایا وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بندے کیا ہیں؟ تھوڑے ہیں. یہ شیطان نے جب اللہ کی دربار سے جب اس کو نکالا گیا، راندہ درگاہ ہوا، تو اس وقت اس نے اللہ کے سامنے اپنے ان عزائم کا اظہار کیا تھا کہ میں انسان پہ حملہ آور ہوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے میں وسوسے ڈالوں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ ان میں سے اکثر کو ناشکر پائیں گے. یہ شیطان نے بھی کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے عزائم کا اظہار کیا تھا. تو بہرحال شکر گزار بندے ہمیشہ تھوڑے ہوتے ہیں، اور انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا شمار ان تھوڑے لوگوں میں کروائے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزار ہے. شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، اپنے اعمال سے بھی ہوتا ہے.
زبان سے شکر یہ ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی نعمت ملے آپ کہہ دیں یا اللہ تیرے شکر ہے۔ آپ اگر اپنے دن رات دیکھیں تو انسان کے دن رات میں بے شمار ایسے لمحات ہوتے ہیں جب وہ اللہ کا شکر ادا کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے۔ فرض کیجئے آپ راستے سے گزر رہے ہیں، راستہ آسان ہے تو آپ اللہ کا شکر کریں۔ کہیں راستہ تنگ ہو گیا، رش پڑ گیا اور پھر رش کھلتا ہے، آپ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تعالیٰ نے راستہ آپ کے لیے کھول دیا، آپ عافیت کے ساتھ گھر پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر کریں۔ تو ایک ایک لمحہ انسان اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کر سکتا ہے، اور یہی ولایت حاصل کرنے کا آسان ترین طریقہ ہے۔ ایک معروف صوفی بزرگ نے اپنے مریدین سے فرمایا تھا کہ اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو میں تمہیں لمبے چوڑے وظائف نہیں بتاتا کہ تم 40 دن کا چلہ کرو، تم چلہ کشیاں کرو، تمہیں لمبے چوڑے وظائف نہیں بتاتا، بس صرف ایک چیز کا اہتمام کر لو کہ جب تمہیں آسانی درپیش ہو، جب تمہارے سامنے آسانی ہو تو اللہ کا شکر کرو، اور جب مشکل آ جائے تو اللہ سے دعا مانگو۔ یعنی اللہ سے اپنا رابطہ اس طریقے سے آسان کرو۔ آپ پھر اس کو اپنے راستے پر اپلائی کریں کہ جہاں راستہ تنگ ہو جائے تو آپ اللہ سے دعا کریں یا اللہ اس کو کھول دیجیے، اس رش سے مجھے باہر نکال دیجیے، اور جب نکل جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ گھر پہنچ جائیں اللہ کا شکر ادا کریں، گھر پہنچنے سے پہلے دعا کریں یا اللہ عافیت سے پہنچا دیجیے، رات کو سونے لگیں دعا کریں الہی صبح تک عافیت سے پہنچا دیجیے، اٹھ جائیں تو شکر ادا کریں، گھر سے نکلنے لگے ہیں دفتر جانے لگے ہیں تو دعا کر لیں الہی عافیت سے پہنچا دیجیے، پہنچ جائیں تو شکر ادا کریں۔ تو یہ کہنے کو آسان ہے لیکن اس کی مشق کرنی پڑتی ہے، پھر جب مشق ہو جائے تو یہ چیزیں انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتی اور پھر انسان اللہ کے قریب چلا جاتا ہے، پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب مقرب بندوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ یہ زبان کا شکر ہے۔ اسی طرح دل میں احساس ہونا چاہیے۔ دل میں احساس اس وقت ہوگا جب آپ اللہ کی نعمتوں کا استحضار کریں گے، اللہ نے مجھے یہ بھی نعمت دی ہے، یہ بھی نعمت دی ہے۔ عموماً ہم منفی چیزوں کی طرف جاتے ہیں نا، محرومیوں کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ بھی مسئلہ ہے، وہ بھی مسئلہ ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں گے تو اس کا پورا جسم ٹھیک ہوگا لیکن کہیں کان میں درد ہوگا تو وہ پورے ٹھیک جسم کو چھوڑ کر کان کا واویلا مچائے گا کہ جی کان میں درد۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہیں کوئی بیماری ہوتی تھی، کوئی ان سے پوچھتا تھا کہ آپ کا کیا حال ہے، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ آنکھیں بھی ٹھیک ہیں میری، ہاتھ بھی ٹھیک ہیں، اٹھ بیٹھ بھی سکتا ہوں، فلاں دل بھی ٹھیک کام کر رہا ہے، گردے بھی ٹھیک کام کر رہے ہیں، بس تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ دور کر دے گا۔ یعنی یہ طریقہ ہے کہ انسان مثبت چیزوں کو بھی لے، اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور چونکہ انسان عاجز ہے، اس کو جو آزمائش آتی ہے تو اس نے اس کی آہوزاری بھی اللہ کے سامنے کرنی ہوتی ہے، تو شکر بھی ادا کرے اور جو مشکل درپیش ہے اس کی درخواست بھی اللہ کے سامنے رکھے کہ یا اللہ یہ مشکل دور کر دی۔ تو دل سے اللہ کا شکر اس وقت ہوگا جب اللہ کی نعمتوں کا استحضار ہوگا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم منفی چیزوں کا ڈنڈورا پیٹتے ہیں لیکن جو اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں اس کی طرف ہماری نگاہ نہیں جاتی۔ ایک آدمی کی ملازمت چلی گئی تو وہ دن رات یہی شور مچائے گا کہ جی میں بے روزگار ہو گیا ہوں، لیکن اس کو اللہ نے بیوی دی ہے، بچے دیے ہیں، پرسکون گھر دیا ہے، اللہ نے توانائی والا جسم دیا ہے، ان چیزوں کو وہ فراموش کرے گا، ان کی طرف نگاہ بھی نہیں جائے گی۔ تو درست طریقہ یہ ہے کہ جو چیزیں ہیں ان کا استحضار کر کے اس پہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور جو چیز نہیں ہے اس کی اللہ کے سامنے آہوزاری کی جائے، درخواست پیش کی جائے کہ یا اللہ یہ چیز ختم کر دیجیے۔ تو اس طریقے کے مطابق انسان اللہ کے قریب پہنچتا ہے۔ یہ ہے زبان اور دل کا شکر۔ اعضاء کا شکر یہ ہے کہ انسان پھر اعضاء کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے۔ آپ پہلے صرف فرائض پڑھتے تھے، اب اللہ نے نعمت دے دی ہے کوئی، آپ سنتیں شروع کر دیں، سنتیں پڑھا کریں، باقی زندگی میں سنتوں پہ عمل کریں۔ اللہ نے مزید کوئی نعمت دے دی ہے تو آپ نوافل شروع کر دیں، مزید اللہ تعالیٰ نعمت دے دے گا آپ عبادت میں مزید اضافہ کر لیں، اور یہ تصور بھی نہ کریں کہ میں جب اتنی ساری عبادات کروں گا تو میں کام کاج کیسے کروں۔ کام کاج کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ نکال لیتا ہے، تلاوت بھی آپ کر سکتے ہیں، سارے نوافل بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سارے نوافل سے مراد اوابین کے ہیں، اسی طرح اشراق کے ہیں، چاشت کے ہیں، تہجد کے ہیں، یہی نوافل ہیں کہ انسان اگر پڑھ لے تو اس کے دن رات کے نوافل ادا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ نوافل انسان پڑھ سکتا ہے، تلاوت کر سکتا ہے، ذکر اذکار کر سکتا ہے، اور اس کے بعد دن کا ایک لمبا دورانیہ ہوگا، اس میں وہ اپنے کام کاج کرے۔ ہم موبائل کو جو وقت دیتے ہیں اس کا تھوڑا سا وقت ہم موبائل کا کم کر دیں، عبادات کے لیے بہت سارا وقت کیا ہوگا، نکل آئے گا۔
اگر ہم کبھی کیلکولیشن کریں تو ہم موبائل کو کتنا وقت دیتے ہیں، ہم سب، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی ہے، تو جتنا وقت ہم موبائل کو دیتے ہیں، ایک تو ہے نا کہ کوئی ضروری فون کال ہے یا ضروری میسج ہے، اس کے علاوہ جو ہم سوشل میڈیا کے اندر گھومتے رہتے ہیں، تو اس وقت میں سے ہی اگر ہم تھوڑا بہت ٹائم نکال لیں تو عبادت کے لیے ٹھیک ٹھاک وقت نکل آئے گا۔ اور یہی شکر ہے اعضاء کا، تو زبان سے بھی اللہ کا شکر کرنا ہے، دل سے بھی اللہ کا شکر کرنا ہے، اپنے اعمال سے بھی اللہ کا شکر کرنا ہے، پھر جا کے انسان کا شمار شاکرین میں ہوتا ہے، اور اسی لیے شاکرین کم ہوتے ہیں، کیونکہ اس پورے طریقہ کار کو اپنے اوپر نافذ کرنے والے لوگ کم ہیں۔ وقالو، اور یہ لوگ کہتے ہیں، اَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ، کیا جب ہم زمین میں رل کر کھو جائیں گے، اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، تو کیا ہم اس وقت کسی نئے جنم میں پیدا ہوں گے، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بات دراصل یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے پروردگار سے جا ملنے کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی وہ لوگ کہتے تھے جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے تو پھر زندہ ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کے لیے کوئی دلیل ذکر نہیں کی، بس صرف اتنی بات کہی کہ یہ لوگ منکر ہیں، یعنی یہ انکار کرنے والے ہیں، ان کے آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے، یہ اس پردے کو ہٹانا نہیں چاہتے، ورنہ وہ پردہ اگر ہٹا لیں تو یہ جو نشانی اللہ بیان کر رہا ہے، ان نشانیوں کو دیکھ لیں تو پھر یہ یقین کرنا کون سا مشکل ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ انسان جسم اور روح ان دونوں کا مرکب ہے، اور موت کس چیز کا نام ہے؟ موت روح کے چھن جانے کا نام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے آگے آ رہا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے انسان کی روح قبض کر لیتا ہے، اور جسم جو ہے وہ کدھر جاتا ہے؟ مٹی میں جاتا ہے۔ انسان تو دراصل روح کا نام ہوتا ہے، جسم میں تو کمی ہو جاتی ہے نا، ایک آدمی کی ٹانگ کٹ جاتی ہے تو کیا اس کی شخصیت مٹ جاتی ہے؟ نہیں مٹتی۔ ایک مریض کے پاؤں بھی اگر اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جائیں اس کی شخصیت ختم ہو جائے گی؟ نہیں ختم ہوگی۔ جسم کا آدھا حصہ بھی اللہ نہ کرے کسی کا کٹ جائے، اس کی شخصیت پھر بھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے اندر روح ہے۔ تو یہ جو ہم کہتے ہیں نا میں یا ہم، تو یہ میں اور ہم یہ جسم کا نام نہیں ہے، روح کا نام ہے۔ اور اگر وہ جسم بالکل صحیح سالم ہو، اس میں سے روح نکل جائے تو کوئی میں یا ہم رہ جاتا ہے، وہ میں اور ہم تو نکل گئی، اللہ کے پاس چلی گئی، روح تو اللہ کے پاس چلی جاتی ہے۔ تو جو اللہ تبارک و تعالی اس میں کے لیے، یعنی اس انسانی شخصیت کے لیے اس جسم کو بطور مکان کے استعمال کر سکتا ہے، اس کی قدرت میں ہے کہ وہ اس کے لیے کسی اور مکان کو استعمال کر لے۔ یعنی یہی چیزیں انسان کو سکھائی جا رہی ہیں کہ اول تو اللہ نے اسی جسم کو پیدا کرنا ہے دوبارہ، اور تمہیں یہ بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روح کے لیے کوئی اور مکان پیدا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے، اس کی قدرت تو بہت بڑی۔ یعنی یہ ویسے ایک مفروضے کی بات ہو رہی ہے، ورنہ عقیدہ تو یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جسم کو پیدا کرنا ہے۔ انسان کے ریزہ ریزہ جہاں بھی ہوگا، اس کے جسم کے ذرات جہاں بھی ہوں گے، سمندر کی لہروں میں ہو، مچھلی کے پیٹ میں ہو، جانوروں میں ہو، یا مٹی میں مل جائیں، وہ سب ذرات دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جمع ہوں گے، اور انسان کا جسم جو ہے وہ صحیح سالم ہوگا، اس کی روح اس کو لوٹائی جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کو کھڑا کر کے اس سے سوال کیے جائیں گے۔ تو یہاں یہ تفصیلات نہیں بتائی گئی، بس صرف اتنا کہا گیا بل ہم بلقاء ربہم کافرون، کہ یہ اور کچھ نہیں ہے، بس صرف انکار کے مریض ہیں۔ اگر یہ انکار کا مرض چھوڑ دیں تو پھر ہر چیز خود ان کے سامنے کیا ہو جائے گی؟ واضح ہو جائے گی۔ قل، آپ کہہ دیجئے، یتوفاکم ملک الموت، تمہیں موت کا وہ فرشتہ پورا وصول کر لے گا، الذی وکل بکم، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں واپس اپنے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا۔ موت کا فرشتہ اللہ کے حکم سے زمین میں گھومتا رہتا ہے، اور جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے اس آدمی کی روح قبض کر لیتا ہے۔ جیسے گزشتہ صورت میں، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے آیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام میں کے دربار میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اور اس کی روح قبض ہونی تھی اس سے دور دراز، تو ملک الموت وہاں آیا اور اسے گور گور کے دیکھ رہا تھا کہ اس کی روح تو میں نے قبض کرنی ہے، یہاں سے سینکڑوں کلومیٹر دور، اور یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اتنے میں اس آدمی نے خود ہی خواہش کا اظہار کیا سلیمان علیہ السلام سے کہ ہوا آپ کی بات مانتی ہے، آپ ہوا کو حکم دیں کہ مجھے یہاں سے فلاں جگہ لے جائے۔ تو اللہ نے اسے ایک لمحے میں اس جگہ تک پہنچا دیا جہاں اس کا وقت مقرر تھا، تو ملک الموت وہاں پہنچ گیا، روح قبض ہو گئی۔ تو ملک الموت اللہ کے حکم سے مقرر ہے انسان کی روح قبض کرنے، اور اس کے ساتھ ایک جماعت ہوتی ہے، دو قسم کی جماعتیں۔ ایک جماعت وہ ہے جو انتہائی خوشنما ہے، خوبصورت ہے، نرم گفتگو کی مالک ہے۔ جب کسی نیک آدمی کو دنیا سے لے جانا ہو تو ملک الموت وہ جماعت لے کے آتا ہے،
اور وہ اس نیک آدمی کو بہلاتی ہے، اس کو وہ جماعت جو ہے اس کو راضی کرتی ہے، یعنی دنیا سے اسے ہنسی خوشی لے کے جاتی ہے۔ اور جب کسی برے انسان کو اللہ کے دربار میں لے کے جانا ہو تو اس جماعت کو لاتا ہے جو انتہائی خوفناک ہے، یعنی یہیں سے ہی گویا کہ عذاب کیا ہے شروع ہو جاتا ہے۔ باقی جسم سے یہاں تک کہ ناخنوں سے بھی ملک الموت کے ساتھ جو جماعت ہے وہ روح قبض کرتی ہے، اور جب روح حلق تک آ جاتی ہے پھر ملک الموت خود اس کو نکالتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کرتا ہے۔ تو یہی فرمایا گیا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، اور کاش آپ وہ منظر دیکھیں جب یہ مجرم لوگ اپنے رب کے سامنے سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے ہمارے پروردگار ہماری آنکھیں اور ہمارے کان کھل گئے ہیں، فرجعنا ہمیں آپ لوٹا دیجئے، یعنی دنیا میں نعمل صالحا تاکہ ہم نیک عمل کریں، انا موقنون ہمیں اچھی طرح یقین آ چکا ہے۔ اب یہ آخرت کا منظر بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو تمہیں پیدا کیا جائے گا، دوبارہ کھڑا کیا جائے گا، اور پھر اس وقت تمہارے پاس سوائے حسرت کے کوئی اور راستہ نہیں ہوگا۔ سر جھکائے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا اللہ ہماری آنکھیں اور کان کھل گئے۔ یہ وہی دو صفات ہے جن کا ذکر پیچھے آ چکا ہے، اللہ نے تمہیں آنکھیں بھی دی ہیں، تمہیں کان بھی دی ہیں، لہٰذا آنکھوں سے حق دیکھ لو، کانوں سے حق سن لو، ورنہ کل قیامت کے دن پھر کہو گے کہ الہی اب ہمارے کان بھی کھل گئے ہیں، آنکھیں بھی کھل گئی ہیں، جو پردہ پڑا ہوا تھا وہ ہٹ گیا ہے، اب ہمیں دوبارہ بھیجیے تو ہم حق کو سنیں گے بھی اور حق کو دیکھیں گے بھی، لیکن اس وقت پھر دوبارہ مہلت نہیں ملے گی۔ وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر ہم چاہتے، لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، تو ہر شخص کو اس کی ہدایت دے دیتے، وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي، لیکن وہ بات جو میری طرف سے کہی گئی تھی طے ہو چکی ہے، اور وہ بات کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ میں جہنم کو جنات اور انسانوں سب سے ضرور بھر دوں گا۔ اللہ کی قدرت میں تھا کہ وہ انسان کو پیدا کرتے ہی ہدایت دے دیتا۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اس کے سامنے دونوں راستے رکھے ہیں، حق کا راستہ بھی رکھا ہے اور باطل کا راستہ بھی رکھا ہے، اور انسان کو اختیار دیا ہے کہ وہ دونوں راستوں میں سے کسی ایک کا انتخاب اپنے لیے کرتا ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو انسان کو جبراً حق کے راستے پر چلا سکتا تھا، لیکن یہ اللہ کی سکیم نہیں تھی، یہ اللہ کی مشیت نہیں تھی۔ اگر ایسا ہوتا پھر انسان کے پاس اختیار نہ ہوتا، اور جب اختیار نہ ہوتا تو پھر اللہ کی مشیت ہی یہی تھی کہ ایک با اختیار مخلوق پیدا کی جائے جو اپنے اختیار سے اللہ کی اطاعت کرے، تو یہ مشیت نہ ہوتی، یہ سکیم نہ ہوتی۔ تو اس لیے اللہ نے کسی آدمی کو جبراً حق کے راستے پر نہیں چلایا، بلکہ اس کے سامنے راستے رکھیں، اور حق کے راستے کی طرف چلنے کو اللہ نے آسان بنایا ہے۔ آسان اس طرح بنایا کہ ایک تو عالم ارواح میں اللہ نے انسانوں سے یہ وعدہ لیا کہ میں تمہارا رب ہوں، انسان سے اقرار کروایا۔ پھر جب انسان اس روئے زمین میں آتا ہے تو سب سے پہلے اللہ کا نام سنتا ہے اذان کی صورت میں، اور پھر جب وہ کچھ سمجھنے کے قابل ہوتا ہے تو اس کے ارد گرد نشانیاں ہیں، اس ماحول کی، پیغمبروں کی تعلیمات ہیں، تو یہ تمام وسائل ہیں، ذرائع ہیں جو کہ انسان کو نیک راستے پر چلنے پر آمادہ کرتے ہیں، آسانی پیدا کرتے ہیں۔ لیکن اگر ان تمام ذرائع اور وسائل کے باوجود بھی کوئی آدمی حق کی طرف نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تعصب کا مارا ہوا ہے، اور پھر متعصب کے لیے عذاب ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہم ہر آدمی کو ہدایت دے دیتے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یہ میری مشیت نہیں تھی۔ مشیت اللہ کی یہی تھی کہ میں جہنم کو انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا، یعنی یہ جو نافرمان لوگ ہیں اللہ تعالیٰ ان سب سے جہنم کو بھرے گا۔ جب اختیار ملے گا تو کچھ نیک ہوں گے، کچھ بدکار ہوں گے، اور جو بدکار ہوں گے پھر وہ جہنم میں جائیں گے، جو نیکوکار ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے۔ اور یہ بات بھی بتا دی گئی ہے کہ شکر گزار تھوڑے ہیں، مومن تھوڑے ہیں، اللہ کی اطاعت گزار تھوڑے ہیں، اکثریت جو ہے وہ ناش کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت پھر کیا ہوگی؟ جہنم کا حصہ بنے۔ تو یہی فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بڑے اس عذاب سے پہلے دنیا میں بھی انسان کو مختلف طریقوں سے سزا سے دوچار کر دیتے، اور یہ سزا سے دوچار کیوں کیا جاتا ہے؟ کہ یہ واپس آ جائے، لوٹ جائے اللہ کی طرف۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کو اپنے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی گئی تو اس نے ان سے منہ موڑ لیا۔ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، ہم یقیناً ایسے مجرموں سے بدلہ کر رہیں گے، یعنی جو دنیا میں بغاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بدلہ لیتا ہے۔ جیسے قریش مکہ کو اللہ نے دنیا ہی میں صحابہ کرام کی تلواروں کا مزہ چکھایا تھا، بدر میں
مختلف غزوات میں. تو جو بھی قوم اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو دنیا میں اللہ کے انتقام کا وہ نشانہ بنتی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ، لہٰذا آپ اس کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے اس کتاب کو بنو اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. اب یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ قریش مکہ قرآن کریم کا انکار کرتے تھے، اللہ کی کتاب کا انکار کرتے تھے. تو اس صورت کے آغاز میں انہیں بتایا گیا کہ یہ کلام اللہ کی جانب سے ہے، اس میں شک نہ کرو. اب یہاں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے کہ اللہ کا کلام دنیا میں آیا ہے. اس سے پہلے بھی اللہ کی کتابیں آتی نہیں ہیں. تمہارے قریب بنی اسرائیل آباد ہیں شام کے علاقوں میں، تم وہاں تجارت کے لیے جاتے ہو اور تمہیں معلوم ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہیں، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی کتاب تورات نازل ہوئی تھی. تو جب تم اس کو مانتے ہو کہ اللہ کی کتاب ان پر نازل ہوئی تھی تو تمہارے لیے یہ ماننا کیوں مشکل ہے کہ قرآن کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی؟ تو اس لیے یہی بات سمجھائی گئی کہ پہلے بھی کلام آتے رہے ہیں، یہ کوئی پہلا کلام تو نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی، لہٰذا آپ اس کے ملنے کے بارے میں کسی شک میں نہ رہیں. یعنی آپ کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے موسیٰ کو کتاب ملی تھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تبارک نے کتاب دی. نہ موسیٰ کی کتاب کے بارے میں شک ہو، نہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب ملنے کے بارے میں شک ہو. آگے فرمائے کہ ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا تھا. ظاہر ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے نور تھی، ہدایت تھی، تو جس نے اس پہ عمل کیا اس کو اللہ نے ترقی دے دی. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنایا، پیشوا بنایا. کن میں سے؟ بنی اسرائیل میں سے. یہدون بامرنا، جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے. اور یہ جو ہم نے انہیں منصب امامت دیا، یہ کیوں دیا؟ لما صبروا، جب انہوں نے صبر کیا. وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیتوں پر یقین رکھتے تھے. بنی اسرائیل میں سے ایسے لوگ تھے جو کہ موسیٰ علیہ السلام پر یقین رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے. جہاد انہوں نے کیا بعد میں موسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد، اور تکالیف پر صبر کیا. جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ نے انہیں منصب امامت دے دی، انہیں دنیا میں پیشوائی دے دی. تو گویا ایک پیغام دیا گیا کہ دنیا میں ترقی اسی کو ملتی ہے جو صبر کرتا ہے. اور صبر کا مفہوم تو بڑا وسیع ہے. مستقل مزاجی اپنے اندر پیدا کرنا یہ صبر کا خلاصہ ہے کہ دین پہ عمل کرنا ہے تو مستقل عمل کرتے رہنا ہے، نیک اعمال کرنے ہیں تو مستقل کرتے رہنے ہیں، برائیوں سے بچنا ہے تو مستقل بچتے رہنا ہے. کوئی مشکل وقت آیا ہے تو اپنے آپ کو آپے کے اندر رکھنا ہے، اپنے آپ پر قابو رکھنا ہے، مستقل مزاجی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس وقت کو گزارنا ہے. اس تمام تر مفہوم کو ایک لفظ میں سمو دیا جاتا ہے کہ جس نے صبر کیا. انہوں نے صبر کیا، اللہ نے انہیں منصب امامت دی. اور مسلمان بھی بحیثیت قوم جب تک ان صفات سے متصف تھے اللہ نے انہیں دنیا میں منصب امامت دیا ہوا تھا. اور جب انہوں نے ان صفات سے ہاتھ دھو لیے اللہ نے ان سے یہ دنیا کی جو ترقی ہے، امامت ہے، یہ چھین لی اور اس پر غیر مسلموں کو لا کر بٹھا دیا. غیر مسلموں کو جو اللہ نے آج دنیا میں ترقی دی ہے تو ان کے اندر کچھ صفات ہوں گی نا، مستقل مزاج ہیں وہ. یہ واقعات آپ پڑھتے رہتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم جو ہے کسی پہاڑ کی چوٹی کو سر کرنے کے لیے نکلا ہے تو وہ کئی سال تک کوششیں کرتا رہتا ہے، پھر جا کے اس کو سر کر لیتا ہے. دنیا کے معاملات میں کتنے سالوں تک وہ تجربات کر کے ایک چیز کو پیدا کرتے ہیں. نسل در نسل وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں اپنے ممالک کو ترقی دینے کے لیے، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے کے لیے وہ 100 سالوں کے منصوبے بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو دنیا کے معاملات میں ان کے اندر صبر موجود ہے تو اللہ نے اس کے بدلے میں انہیں دنیا میں قیادت عطا کی. مسلمانوں میں نہ دنیا کے معاملات میں صبر ہے نہ آخرت کے معاملات میں صبر. ہم ادھر سے بھی جلباز ہیں اور ادھر سے بھی جلباز. بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں تعویذ مل جائے اور ہم جنت چلے جائیں. اللہ نے یہی بتایا کہ بنی اسرائیل کو کتاب ملی اور اس کتاب کی وجہ سے اللہ نے انہیں ترقی دی. لیکن ایسا نہیں کہ وہ کتاب تعویذ کی طرح گلے میں لٹکا دی گئی، بلکہ انہوں نے صبر کیا تھا، انہوں نے مشقتیں اٹھائی تھی. ان مشقتوں کو اٹھانے کے بعد اللہ نے پھر انہیں ترقی دی تھی. تو اے مسلمانوں تم بھی قرآن کریم پہ عمل کرو، مشقتیں اٹھاؤ، برداشت کرو، دنیا کے معاملے میں بھی آخرت کے معاملے میں بھی، تو اللہ تمہیں بھی ترقی دے گا.
ان ربک هو یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، یقیناً تمہارا پروردگار ہی قیامت کے دن ان کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ دنیا میں مختلف اختلافات ہیں تو بہت ساری چیزوں کا حل قیامت والے دن نکلے گا، اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرے گا۔ اولم یہد لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، اور کیا ان کو یعنی کافروں کو اس بات سے کوئی ہدایت نہیں ملی کہ ان سے پہلے کتنی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کے گھروں میں یہ خود چلتے پھرتے ہیں۔ مشرکین مکہ قوم سمود کے راستوں سے گزرتے تھے، وہ جب شام جایا کرتے تھے تو قوم سمود کے مکانات، ان کی یادگاریں ان کے راستے میں آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے سفر پر تشریف لے جا رہے تھے تو قوم سمود کے اماکن کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو آپ نے سواری کو تیز فرمایا، سر پر کپڑا مبارک ڈالا اور صحابہ کو حکم دیا کہ یہاں جلدی سے چلو، یہاں کا پانی بھی استعمال نہ کرو، کیونکہ گناہگار لوگوں کی بستی تھی، ان کے گناہوں کی نحوست آج تک وہاں پائی جا رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح صحابہ کو حکم دیا۔ تو قریش کو کہا جا رہا ہے کہ یہ قوم سمود کی بستیاں تمہارے راستے میں، قوم لوط کی بستی کے پاس سے تم گزرتے ہو، اردن سے گزر کے تم تجارتی سفر کے لیے جاتے ہو، قوم عاد کے مسکن بھی تمہارے ملکوں میں ہے، تم وہاں سے گزرتے ہو، تو تم سبق کیوں نہیں حاصل کرتے؟ تمہیں سوچنا چاہیے کہ یہ اقوام دنیا میں تھی، اپنے زمانے کی بڑی دانشور قوم تھی، طاقتور قوم تھی، یہ کیوں مٹ گئی؟ تو تمہیں غور کرنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ تاریخ سے انسان کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، تو کیا یہ لوگ سنتے نہیں ہیں؟ یہ تو ذکر تھا تاریخ کا، آگے ذکر ہے مشاہدے کا، کہ یہ لوگ دیکھ لیں کہ زمین بنجر ہوتی ہے، اس بنجر زمین کی طرف اللہ تعالیٰ پانی کو جانے کا حکم دیتا ہے، چاہے بادل جا کے وہاں برسیں یا بادل کہیں اور برسیں اور زمین کے نیچے نیچے سے چشموں کی شکل میں پانی وہاں پہنچ جائے، یعنی بنجر زمین کی طرف اللہ کے حکم سے پانی پہنچتا ہے اور وہ زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ تو اس تبدیلی پر یہ غور کیوں نہیں کرتے؟ اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا نسوق الماء الی الارض الجرز، کہ ہم پانی کو کھینچ کر خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں، فنخرج به زرعا، پھر اس سے وہ کھیتی نکالتے ہیں، زر تأکل منہ انعامہم، جس سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ ہم اس سے ایسی کھیتی نکال دیتے ہیں جس سے چوپائے بھی کھاتے ہیں، وانفسہم، اور خود وہ بھی کھاتے ہیں، افلا یبصرون، تو کیا انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا، عقل سے کام نہیں لیتے؟ تاریخ سے بھی سبق حاصل کریں، اپنے مشاہدے سے بھی سبق حاصل کریں۔ وَيَقُولُونَ، اور یہ لوگ کہتے ہیں، مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو تو یہ فیصلہ کب ہوگا، قیامت کب آئے گی، عذاب کب آئے گا؟ قُلْ، آپ کہہ دیجئے، یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم ولا هم ينظرون، کہ جس دن فیصلہ ہوگا اس دن کافروں کو ان کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا اور نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی۔ مہلت دنیا میں ہے، یہ ختم ہو جائے گی تو بس پھر فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، لہٰذا اے پیغمبر آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے، وَانْتَظِرْ، انتظار کیجئے، إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ، یہ بھی انتظار کریں۔ اس صورت کے اختتام کے ساتھ ہمارا یہ جو لیول تھا، لیول 13، یہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا، اور آگے ہم انشاءاللہ پھر نئے سرے سے اگلی صورت کا آغاز کریں گے۔ سورہ احزاب میں بہت سارے احکامات ہیں، خواتین کے معاملے میں اس میں کافی سارے احکامات ہیں کہ خواتین زندگی کیسے بسر کریں گی۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا سورہ قصص میں کہ پردے کے احکامات سورہ نور میں بھی ہیں، سورہ قصص میں بھی ہیں، اور ان کی جو تکمیل ہے وہ سورہ احزاب میں جا کے ہوتی ہے۔